بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا دوسرا حصہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر آپ نے حصہ اول ملاحظہ نہیں فرمایا تو مکمل معلومات کی آگاہی کے لیے پہلے وہ دیکھ لیجیے۔ پہلے بادشاہ کے مرنے کے بعد کہ جس نے ایک مومن پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت برباد کر دی اور وہ قتل کر دیا گیا اور اس کی شے مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت تو نے کھایا تو ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزرے کہ ایک پانی کا قطرہ نہ برسا اور شہر والے سخت تکلیف اذیت میں مبتلا ہوئے۔ ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور کے شہروں سے سامان خوراک لاتے تھے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ان سے زیادہ مہربان ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس شہر اور اس کی گردرواہ میں پانی برسائیں۔ غرض انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زاری کر رہی ہیں۔ اے خدائے رحمان و رحیم ہوں اور توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا اور ان کی سوال بارش پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہذا اے ادریس مجھ سے طلب کرو تاکہ ان پر بارش بھیجوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو سوال نہیں کرتا۔ پھر وحی فرمائی کہ بارش کی دعا کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے دعا نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اے پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکلے میری روزی تو نے بند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے ادریس، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگی، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو
تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگی۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو، میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے، ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سیک رہی ہے۔ اس سے فرمایا مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے بے طاقت ہو رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا اے بندہ خدا، حضرت ادریس علیہ السلام کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں گی تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کے حصے کی روٹی دوں گی تو وہ مر جائے گا، کچھ اور نہیں تو تم کو دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہے، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ جاؤں گا۔ تو عورت نے اپنے حصے کی آدھی روٹی کھا لی، دوسری روٹی حضرت ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں، رونے لگا، اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا گھبرا مت، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے اے روح جو اس فرزند کی جسم سے نکل چکی ہے، حکم خدا پر اس کی بدن میں واپس آ جا، میں ادریس ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو، اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ حضرت ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا اے ادریس، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا، ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہذا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمام شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔
جب بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا 40 آدمیوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت نے ان پر نفرین کی، وہ سب ڈر گئے۔ بادشاہ نے جو یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا، نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک کہ وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور التجا کی، تو وہ اہل شہر کے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بارش عطا فرمائے۔ اس وقت آسمان پر ابر آیا، بجلی چمکنے لگی، رعد گرجنے لگے اور بارش شروع ہوئی، اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا، اور جلد سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے۔